یعنی مرجاؤں لائی رکھی سونے یاد رکھیے انہی لوگوں کی مجھے لگتی ہیں چچنگیاں دیرا لگ سمجھ گئے میری بات ظاہری سی بات ہے گروہ کی صحبت پا دے موجہ نہیں لگ دیا برباد چچنگیاں دیرا لگے سے تو پھر انسان کو مجھے لگ جاتی ہے اب عشق کی بات کرنے لگا ہوں اب کسی کے دل میں عشق ہوتا ہے تو کوئی کیا دیکھتا ہے اور جس کے دل میں بغض ہو وہ کیا دیکھتا ہے ارے آؤ دربار مصطفیٰ میں لے کے چلو وہاں پہ صحابہ بھی موجود ہیں اتنے میں ابو جہل آتا ہے اور وہ اپنی غلیظ زبان سے علیہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقتا تو نے سچ کہا چلا جاتا ہے پیچھے سے سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں آقا علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں یا رسول اللہ آپ جیسا چہرے والا بددعا کے مکڑے والا کوئی نہیں یا رسول اللہ آپ کی ظلمیں جیسی ہیں ایسی ظلمیں کسی کی نہیں یا رسول اللہ جیسی آپ کی کملی ہے ایسی کملی کسی کی نہیں یا رسول اللہ آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں یہ تو میرے الفاظ کم ہیں میں کہتا ہوں صدیق کا ایمان یہ کہتا ہوگا ایک رب ہے بنانے والا اور اس نے اپنا محبوب ایسا بنایا ہے کہ جس کی مثال بھی نہیں دے سکتے جس کی مثال بھی نہیں دے سکتے یعنی کہ اتنی تعریفیں کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقتا تو نے سچ کہا اب صحابہ دیکھ رہے تھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے ابو جہل آیا اور اس نے آپ کو برا بلا کہا آپ نے اس کی بات پر بھی صدقتا کہا اور جب وہ چلا گیا پیچھے سیدنا صدیق اکبر آئے انہوں نے آپ کی تعریف کی آپ نے پھر بھی صدقتا سچ کہا یہی کہا ہے اور کچھ نہیں کہا یہ کیا ماجرا ہے کہا جو کچھ دل میں تھا ابو جہل کے وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھا اس کے دل میں بغض تھا عداوت تھی دشمنی تھی تو اسے وہی نظر آ رہا تھا اور صدیق کے دل میں عشق تھا محبت تھی تو اسی لیے وہ آقا کی تعریفیں کرتا تو دونوں کے بارے میں اس لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا صدقتا آپ پریشان نہ ہوا کریں جب دائیں بائیں جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضور کے پاس علم نہیں تھا حضور کو دیوار میں کہتا ہوں تیرے اندر یہ ہے یہی آیا میں تو عشق کرتا ہوں صدیق کی نسبت سے وہ والا صدیقی عشق میرے دل میں بھی ہے مجھے حضور کی تعریف یاد آتی ہے حضور کی شان یاد آتی ہے مجھے حضور کی صفات یاد آتی ہے مجھے تو تیری باتیں سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ تیرے دل میں ابو جہل والا بغض بھرا ہوا ہے ہمارے دل میں عشق صدیق ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تکلیف پہنچاتے ہیں اذیت پہنچاتے ہیں علیہ باللہ برے الفاظ برے القبات ایسے نکالتے زبان سے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ انہیں حکم دیتے کہا جیسے اذیت مجھے پہنچا رہے ہیں کفار انہی کے مقابلے میں ویسے ہی انہیں جواب دو پھر ممبر پہ بیٹھتے نا حسان بن ثابت آئے لوگ کہتے ہو جی میلاد کی میں کرتے ہو میں تو پڑھتے ہو یہ کرتے ہو کرتے میں کہا میلاد کی میں نے تو حسان بن ثابت نے کی ہے یہ تو صحابہ کی سنت ہے حضور کی نعتیں پڑھنا حضور کا نام لینا حضور کی سیرت کا ذکر کرنا حضور کی ولادت کا ذکر کرنا حضور کے چلنے کا ذکر کرنا حضور کے بیٹھنے کا ذکر کرنا حضور کے حسین و جمیل چہرے کا ذکر کرنا حضور کے معاملات کا ذکر کرنا یہ ساری سیرت بیان کرنا اصل میں میلاد ہے اور جمیل علماء اکرام اور سید علماء اکرام جید علماء سب نے یہی تعریف کی ہے کہ میلاد کا معنی یہی ہے کہ حضور کی ذکر و فکر کرے ظاہری سی بات ہے ذکر تو وہی کرتا ہے جس کے دل میں عشق ہو پہلے میں نے جمعۃ المبارک کو بھی آپ کو بتایا کہ پہلے لوگ انکار کرتے تھے کن کے کہتے میلاد کو نہیں مانتے مگر بعد میں سمجھ آ گئی اب وہ والا
اور نہیں کہنا چاہتا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی تو ایک بیچ میں جانور تھا، اسے تیسرے دن جا کے سمجھ آئی اوہو اچھا وہ بات سمجھ گئے ہوں گے جو میں اشارہ کرنے لگا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بعد میں سمجھ آتی ہے کہ میلاد کیوں کہتے ہیں. آج سوشل میڈیا پہ دیگر جگہ پہ یہ زور لگایا جاتا ہے وہ جی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہ جی میلاد میں کہا ٹھیک میلاد کو سمجھ میلاد کا معنی کیا ہے. میلاد کا معنی یہ ہے حضور کی ولادت ہونا. میلاد کا معنی یہ ہے حضور کی سیرت کا ذکر کرنا. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور کی ذکر کو حضور کی شان کو بیان کرنا. ارے سن تو میلاد کا معنی سننا چاہتا ہے تجھے بعد میں سمجھ آئی کہ صرف ولادت کا نام مانا ہے. ارے ولادت ہم بھی مانے تو بھی مانا. ارے تجھے بعد میں خیال آیا کہ میں بھی ماننے لگا ہوں. ارے تب تجھے خیال آیا کہ کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ برتھ ڈے دا کوئی کافر انکار کر رہا ہے. کوئی کہے کہ جی علی اعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اب اسے سمجھ آئیے ہاں پیدا ہوئے جو پیدا ہونے کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے ان سارے کا ذکر کرنا. جب دنیا پہ آقا تشریف لائے کہ کیسے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، زلفوں کو تیل لگا ہوا، بالوں کو تیل لگا ہوا، ہتھیار کیے ہوئے اور ناف بریدہ، ناف کٹے ہوئے، سجائے دے سونے دنیا پہ تشریف لائے. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے وطن سے ایک نور خارج ہوا تو کان ساجدہ وہ سجدے میں تھا. تو پتہ چلا میرا اور آپ کا نبی وہ ہے جب آتا ہی دنیا پہ ہے تو سجدے میں سر رکھتا. اور روایت میں آتا ہے کان قریب کیا گیا تو ربی ہم امت کی آواز آ رہی اے اللہ میری امت کو بخش، اے اللہ میری امت کو بخش. یارو وہاں سے دیکھو وہاں تک چاہے غار ہے مثال ہے کوئی جگہ ہے وہاں ایک ہی ندا آئی کہ یا اللہ میری امت آج پوری بیٹھی. لفظ میلاد سے میں دور نکل گیا. میرا جو موضوع تھا میں جو بات کر رہا تھا سید حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے حسان کفار کو ذرا جواب دو نا. پھر صحابی رسول کیسے جواب دیتے ہیں؟ پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. آج تک کسی آنکھ نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آج تک آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ آپ تو اتنے حسین و جمیل آپ جیسا کون دیکھتا، کیونکہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا تو جنت نہیں ہے. آپ اتنے حسین و جمیل ہیں اور خلقت مبرأ من کل عیب. یارو ہم لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان یہاں پہ ہوتا ہے. وہ لوگ سمجھیں کہ جو چھوٹا سا تھوڑی سی 4 دن پڑھ کے حضور کے علم پہ حضور کی شان پہ باتیں کرتے ہیں انہیں غور و فکر کرنا چاہیے. صحابہ رسول کا عقیدہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ رسول نے کون سا عقیدہ ہمیں دیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کانک قد خلقت کما تشاء. ایسے لگتا ہے یا رسول اللہ جیسے آپ کو چاہتے ہیں رب ویسا آپ کو بنا. یہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا، کوئی عام بندے کا نہیں. اس لیے ہمیں صحابہ سے دین سیکھنا ہے، صحابہ سے عقیدہ سیکھنا ہے، ان مولاؤں سے نہیں سیکھنا جن کو دین کا دین پتہ بھی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، نہ ہی انہیں قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. وہ تو کہتے تھے علی اعوذ باللہ کے نبی ہم جیسے ہیں. اگر قرآن اٹھا کے دیکھو نا یہ قول تو کفار نے کہا تھا، وہ حضور کو ہمارے جیسے، یہ تو بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ تو خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ تو
حضور کے صحابہ نے تو کہا ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے رب سے وہ چاہتا گیا اور رب نے بناتا گیا، اور ان جیسا کوئی دوسرا بنایا بھی نہیں ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب بلا تاخیر میں سید وسیع شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور تلاوت قرآن بھی دوبارہ کریں اور ساتھ میں ایک نعت بھی پڑھیں۔ سید وسیع شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، کھنڈھار کی آمد۔